ماں باپ کے روپ کے اندر رشتہ داروں کے اپنے جو چہرے ہیں وہ رشتہ داروں کے بنا کر مرتے وقت ہمارے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہاری ماں ہوں، میں تمہارا باپ ہوں، میں تو مسلمان ہو کر پھنس گیا، اب تمہیں نصیحت کرتا ہوں، فوراً نصرانی ہو جا اور یہ مذہب قبول کر لے تاکہ قیامت والے تو سرخرو ہو سکے۔ یہ شیطان ہمارے ساتھ یہ سارے معاملات کرتا ہے۔ تو لہٰذا ایمان کی فکر، ایمان کی جو محبت ہے جو ہمارے بزرگان دین نے اپنے سینے کے اندر رسی بچی ہوئی تھی، ہم کوئی بھی حدیث کا باب کھولتے ہیں پہلے ایمان کی بات آتی ہے، ایمان کامل کیسے ہونا چاہیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی اگر محبت دل کے اندر نہیں ہے تو یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب رسول اللہ سے ہم محبت نہیں کرتے۔ اللہ عز و جل کا خوف اگر ہمارے دل میں نہیں ہے تو یہ ایمان ہمارا مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا ایمان کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن احمد مؤذن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ کعبے کے غلام کو پکڑ کر بارہا اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی دعا کر رہا ہے، یا اللہ مجھے دنیا سے مسلمان رخصت کرنا، میرا ایمان پر خاتمہ کرنا، مجھے دنیا سے مسلمان لے کر جانا، میرا ایمان پر خاتمہ کرنا۔ آپ فرماتے ہیں میں اس کے قریب کیا، میں نے جا کر بات کی، میں نے کہا بھائی اس کے علاوہ اور بات آپ کیوں نہیں کر رہے، اس کے علاوہ اور بات کیوں نہیں کر رہے، اللہ سے اور دعا کیوں نہیں مانگتے؟ وہ فرمانے لگے کہ میں اس لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے دو بھائی تھے، ایک بھائی نے عرصہ دراز تک مسجد کے اندر مؤذنی کی ہے، یعنی اذان پڑھی ہے فی سبیل اللہ، لیکن جب وہ موت کا وقت قریب آیا اس نے کہا مجھے قرآن دیا جائے۔ ہم نے کہا کہ قرآن دیتے ہیں، قرآن سے برکت حاصل کرے گا، قرآن کو چومے گا، سینے سے لگائے گا، ہم نے اس لیے قرآن دیا۔ لیکن اس نے قرآن ہاتھ میں پکڑا اور سب کے سامنے اعلان کیا میں قرآن کے سارے اعتقادات اور جتنے بھی نظریات سب سے باغی ہوتا ہوں، چھوڑتا ہوں، میں نصرانی یعنی عیسائی مذہب اختیار کرتا ہوں۔ کہتے ہیں اسی الفاظ پر اس کی موت واقعہ ہو گئی۔ پھر میرا دوسرا بھائی 30 سال تک اس نے مسجد کے اندر فی سبیل اللہ اذان دی، مرتے وقت اس کا بھی یہی خاتمہ ہوا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے دنیا سے مسلمان رخصت کرنا۔ اس پوچھنے والے بزرگ نے کہا کہ آخر وجہ کیا ہے، ان کا ایمان پر خاتمہ کیوں نہیں ہوا، ان کا عمل کیا تھا؟ وہ فرمانے لگے کہ اجنبیہ عورتوں کے ساتھ اس کا تعلق ہونا اور بے ریش یعنی ایسے چھوٹے بچے ان کے ساتھ بد فعلی کرنا، یہ ان کا عمل تھا۔ اس برے عمل کی وجہ سے ان کا ایمان ہاتھ سے چلا گیا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، اب ہمیں ایمان کی کوئی فکر نہیں۔ یاد رکھیں کہ جس کو ایمان کی فکر نہیں ہوتی شیطان اس کے قریب اور زیادہ ہوتا ہے، وہ بندے کا ایمان سلب کر دیتا ہے۔ جب بندہ دنیا سے جانے لگتا ہے، جب سکرات کا عالم ہوتا ہے، نزع کا عالم ہوتا ہے، اس بندے کو پیاس بڑی شدت سے لگتی ہے، بڑی شدت سے پیاس لگتی ہے، اس کا دل کرتا ہے میں پانی پیوں۔ اس وقت سارے سمندروں اور تالابوں کا پانی دے دیا جائے تو پھر بھی اس کی پیاس ختم نہیں ہوتی۔ شیطان کے ہاتھ میں جام ہوتا ہے، ایک میٹھا پیالہ اس کے پاس ہوتا ہے، وہ اس بندے کے آگے بڑھاتا ہے، یہ پیو، بندہ لینے کی کوشش کرتا ہے، کہتا نہیں اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ قیمت کیا ہے؟ اس کو مشورہ دیتا ہے تو فوراً عیسائی ہو جا یا غیر مسلم ہو جا کہ تجھے پانی میں پیش کر دوں گا۔ اللہ کا فضل ہوگا تو بندہ اس وقت اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے گا، اگر نہ ہوا تو پھر اس وقت بندے کا ایمان چلا جاتا ہے۔ تو ایمان کی فکر ہمارے علماء نے ہمیں اس کا ذہن دیا، ایمان کی حفاظت کا ہمارے اسلاف نے ہمیں ذہن دیا۔ ہم جب بھی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایمان پر ثابت قدم رہنے کا ہمیں ذہن دیا۔ آپ اس چیز کا اندازہ کریں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے روزمرہ معمولات کے اندر، ہماری گفتگو کے اندر ایسے جملے شامل ہو جاتے ہیں، ہم اللہ پر اعتراض کر دیتے ہیں، رسول اللہ کی گستاخی کر دیتے ہیں۔ فقط بندہ باہر کا ویزا لینے کے لیے بعض ملکوں کا یہ اصول ہے، پاسپورٹ پر فقط قادیانی لکھوانا ہے اور ویزا مل جاتا ہے، جیسے ہی لکھا بندہ کافر ہو گئے۔ فقط پیسے کی خاطر، فقط نوکری کی خاطر، فقط کچھ مال و اسباب کی خاطر ہم اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔
آپ اندازہ کریں کہ اگر ایمان بیچ دیا تو رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے ہم جا کر؟ فوتگی پر، شادی بیاہ پر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی زبان سے اللہ کے رسول کے خلاف ایسی باتیں نکال دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اس چیز کا۔ یہاں تو رسول اللہ کی بارگاہ کا ادب ہی ہوتا ہے کہ تم ان کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات بھی نہیں کرنی۔ امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر 40 سال تک درس حدیث دیا اور ورق الٹنے کی بھی آواز پیدا نہیں ہونے دی۔ یہ ہمارے بزرگان دین و اسلام کا انداز محبت اور ادب کا یہ انداز تھا۔ اگر رسول اللہ کی بارگاہ میں آوازیں بلند کی جائیں تو قرآن تو یہی فرماتا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی جو آواز ہے اس سے اپنی آواز بلند ہی نہ کرو۔ اگر آوازیں بلند ہو گئی تو پھر تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ بندہ سمجھتا میں مسلمان ہوں، میں نے داڑھی رکھ لی ہے، میں نے امامہ پہن لیا ہے، مجھے لوگ نیک سمجھتے ہیں، کیا گارنٹی ہے اس کے پاس مرتے وقت اس کا ایمان بھی اس کے ہاتھ میں ہوگا، سلامت ہوگا، وہ ایمان لے کر چلا جائے گا؟ یہ کوئی گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا زندگی کے اندر، دنیا کے اندر اپنے زندگی میں ایمان کی فکر ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں اسباب بھی کرنے چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ نماز میں سستی بھی ایک برے خاتمے کا اسباب بھی ہے، نماز میں سستی کرنا، والدین کی ناراضگی بھی، والدین کا نافرمان بھی، یہ بھی ایک برے خاتمے کا سبب میں سے ایک سبب بیان کیا گیا ہے۔ تو لہذا ہم جتنے بھی ہیں ہم یہ پکی اور سچی نیت کریں کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں گے۔ انشاءاللہ ایمان کی فکر اتنی ضروری ہے، ہر اس بندے کے پیچھے نہیں لگ جانا کہ جو 2-4 چیزیں ہمیں سکھائے ہم کہیں کہ یہ بندہ ہی سب کچھ، ایسا نہیں ہے۔ جو بات ہے وہ رسول اللہ کی شریعت ہے، بس ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے کسی بزرگ کا کلمہ نہیں پڑھا، نہ ہم نے کسی شخصیت کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہمارا جو نیک بندہ، ہمارا جو عالم، ہمارا جو بزرگ ہمیں رسول اللہ کے پیچھے چلائے وہ ہمارا صحیح لیڈر ہو سکتا ہے، جو ہمیں اپنے پیچھے چلائے وہ بندہ نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے جب یہ کہا جائے نا کہ سنت رسول کو چہرے پر سجاؤ تو تب رسول اللہ کی ذات کو دیکھو، کسی بندے کی طرف نظر نہیں دوڑانی چاہیے جی فلاں بھی ایسا کرتا، فلاں کو چھوڑو، اس نے بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، میں نے بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھا۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ہمارے نبی کا نام آتا ہے، کائنات کے سب سے حسین چہرے پر داڑھی موجود تھی، وہ دلیل کے لیے کافی ہے کیا؟ تو جب کوئی بھی دین کی بات آ جائے تو رسول اللہ ہمارے لیے سب سے رول ماڈل ہو سکتے ہیں، کوئی ایسا بندہ ہم اپنے لیے رول ماڈل نہیں بنا سکتے۔ لہٰذا ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت عطا فرمائے، جب تک زندہ رہیں اسلام پر رہیں، اور جب ہماری موت ہو تو اللہ پاک ہمارا ایمان ہمارا سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔